اللہ تعالیٰ ایک اور مقام میں فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورۃ الاسراء کے اندر، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہم جب تک ایمان لے کے نہیں آئیں گے جب تک کہ تم ایک چشمہ ہمارے لیے جاری نہ کر دو زمین میں سے۔ یہ کیا شرط ہے؟ تب بھی وہ ایمان نہیں لے کے آئے، بڑے بڑے معجزے دکھائے گئے اس قوم کو، تب بھی وہ ایمان لے کے نہیں آتے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے کہا یا تم ایسا کرو ہمارے لیے باغات لے کے آؤ، انگوروں کے، کھجوروں کے، اور نہریں لے کے آؤ، ریورز لے کے آؤ ہمارے ساتھ کثرت کے ساتھ، پانی کے ساتھ، یا پھر ایسا کر کے دکھاؤ ہمیں کچھ، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا، یا پھر ایسا کرو کہ آسمان کے ٹکڑے کر کے دکھا دو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر ایسا کرو اللہ اور فرشتوں کو بولو ہمارے سامنے فیس ٹو فیس آ جائے، اور اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایسا کرو او یکون لک بیت من زخرف، ہمارے لیے سونے کا گھر بنا کے دکھاؤ، او ترقى في السماء، یا آسمانوں میں چڑھ جاؤ، اور ایسا کرو ہمارے لیے ایک ایسی کتاب نازل کرو جو ہر کسی کے لیے خاص اس کے لیے کتاب اتری ہو تاکہ ہم اسے قرات کر سکیں، پڑھ سکیں۔ تو نبی نے یہی جواب دیا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، کہ میرا رب پاک ہے، میں تو ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں، اس کا پیغام لے کے آیا ہوں تمہارے پاس۔ یہ سب کام تو اللہ کی مدد سے ہی ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ نہ بھی ہو تم میسج اور پیغام کو سنو، تم یہ شرطیں کیوں لگاتے ہو؟ اور آج ہم بھی دین حق کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، اس کے لیے ہم نے بہت سے ریزنز بنا لیے۔ آج کا دور مشکل ہے، فیملی کی طرف سے پریشرز بہت زیادہ ہیں، معاشرہ مجھے قبول نہیں کرے گا داڑھی رکھنے کے اوپر، یا میں حجاب کر لوں گی تو میرے حسن کو کون اس کی تعریفات کرے گا، کون میری پریز کرے گا، کون مجھے اپریشیٹ کرے گا۔ اگر میں نماز پڑھنے چلا گیا تو میری زندگی کی جو تفریحات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اگر میں نے حرام کھانا چھوڑ دیا تو میں غریب ہو جاؤں گا، اگر میں چکر بازیاں نہیں سیکھوں گا تو میں ترقی کی سیڑھی پر کیسے چڑھوں گا؟ دین حق پہ نہ چلنے کے لیے ان کے پاس یہ ہیلے بہانے تھے۔ آج مسلمانوں کو بھی دیکھیں، اللہ کہتے ہیں فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم بعض ایمان لے کے آتے ہو بعض کتاب کے حصے کے اوپر اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ یہودی یہی کرتے تھے، کہتے تھے ہم کچھ حصہ لے لیں گے اللہ کی نازل کردہ کتاب میں سے، کچھ کو چھوڑ دیں گے۔ آج ہم نے بھی یہی کر لیا، ایک اور بہانہ حق کو قبول نہیں کرنے۔ ان بیماریوں کے ساتھ ہی وہ مغضوب علیہم بنے جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اور آج مسلمانوں کی جو اجتماعی حالت ہے یہ اللہ کا رحم نہیں ہے، ہم اللہ کے رحم سے دور ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَطْمَعُونَ يُؤْمِنُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ کہتے ہیں اے مسلمانوں تم ابھی بھی خواہش رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے کے آ جائیں گے، جبکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے کلام کو سنتا اور پھر جو انہیں سمجھ میں آتی تھی اس کے مطابق اس میں تبدیلیاں کرتے تھے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں، خود کو نہیں بدلتے مگر قرآن کو بدل دیتے ہیں۔